ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی میں وقفے کے دوران تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس کی صدارت چودھری پرویز الہی نے کی، جس میں نمبرز گیم پر مشاورت ہوئی ہے اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج ہی جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے لیے اب گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی ایوان میں واپسی شروع ہو گئی ہے۔ بیورو چیف لاہور شہزاد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب، جس کا انتظار تھا وہ لمحہ شاید آ گیا ہے اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آدھے گھنٹے کا جو مارجن دیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ مشاورت ہونی تھی، اور آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک نام چل رہا ہے، حافظ عمار یاسر۔ یہ ٹی وی سکرین پر نام جو ہے یہی سب ڈھونڈ رہے تھے، ہم بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ جب زمان پاک سے ایک گاڑی نکلی تو ہم اس وقت بھی اس سے ان ٹچ تھے کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایک رکن صوبائی اسمبلی جس کا نام ہمیں نہیں پتا تھا، تاحال بھی ویسے ہمیں نہیں پتا کچھ چیزوں کا، ہم بہت بولے سے لوگ ہیں، لیکن حافظ عمار یاسر کے پنجاب اسمبلی پہنچنے کے بعد اس وقت جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی کہنا یہ ہے کہ 186 کا فگر جو ہے وہ شاید چودھری پرویز الہی صاحب نے کر لیا ہے اب پورا، اور حکومتی اور اپوزیشن کی ارکان جو ہے وہ اب گھنٹیاں بجنے کے بعد جو رول ہوتا ہے کہ ودن 3 منٹس میں ان کو واپس آنا ہوتا ہے، اجلاس کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ختم ہو چکا ہے اور وہ واپس اپنی سیٹوں پر آ گئے ہیں۔ لیکن خبر یہ ہے اس میں کہ شاہ محمود قریشی جب چودھری پرویز الہی صاحب یہاں سے اٹھ کر گئے تھے پنجاب اسمبلی فلور سے کمرے میں، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جا کر اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے وہ مسلم لیگ نون کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، لیکن رانا صاحب جو صدارت کر رہے تھے وہ اپنے ارکان کو ڈانٹ رہے تھے، کیونکہ کرنا جو ہے وہ شیر نہیں کر رہا ہے اور اس وقت شیر ہی کر رہا ہے، اور شیر جو کر رہا ہے اس کے پاس 186 کا فگر جو ہے وہ پورا ہوتا اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب فلور پر بیٹھ کر، لیکن میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہماری مسلم لیگ ق کے رہنما سے ایک بات ہوئی ہے اس نے میں بتایا ہوا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے ساتھ ساتھ جو گاڑی ہے وہ اس وقت موٹر وے یا جی ٹی روڈ دونوں میں سے ایک جگہ جانے، منزل اسلام آباد ہے، جانی ایک راستے سے ہے، یا انہوں نے موٹر وے سے جانا ہے یا انہوں نے جی ٹی روڈ سے جانا ہے، اور جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے نمبر 1، اور یا یہ سیکنڈ بات جو ہے میں نے آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرارداد بھی لانے پر غور کر رہے ہیں، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ ان کا نام ہے واسق قیوم جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو سرپرائز دینے والے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا سرپرائز دے سکتے ہیں، آپ کے پاس 186 کا فگر ابھی نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق آپ کے پاس تعداد 185 ہے، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے لافٹر دیتے ہوئے کہا ہم تو آپ کو سرپرائز دے رہے ہیں، آپ 185 پہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، لیکن لہذا اس کا فیصلہ اب آنے والے چند ہی لمحوں بعد ہونے والا ہے۔ سلمان آپ بھی دیکھیں اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ بالکل، اور آپ نے جیسا کہا کہ شیر جو ہے وہ سب کچھ کرے گا، تو یہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ دھاڑے گا اور ایک شیر شاید دھاڑے مار کے روئے گا۔ معین اظہر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سرفراز احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ معین، آپ بتائیے، جس سرپرائز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شہزاد حسین بٹ صاحب، تو وہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ جی، جو ابھی تک اب اس وقت سرپرائز کے چانسز جو ہے نا کم ہوتے جا رہے ہیں کہ کوئی سرپرائز دے دے، ٹھیک ہے۔ 185 کی فگر جو ہے ابھی تک جو میں نے بھی اپنے طور پہ ظاہر سے پتہ کیا تھا، اور اگر کسی قرارداد کی صورت میں اب مسلم لیگ ق والوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی ہم ایک قرارداد کے ذریعے جو ہے وہ لیں گے، جب قرارداد آتی ہے تو اس میں 186 کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہاؤس میں میجورٹی جو ہے وہ اس کو پاس قرارداد کو کر سکتی ہے، اس کے 186 کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہو کہ 186 لوگ ہم شو کر دیں گے، تاہم ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ایک ممبر کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہ ممبر جب آئے گا تو اس کے بعد ان کی تعداد 186 ہو جائے گی، لیکن قرارداد کی صورت میں وہ قرارداد جو ہاؤس میں موجود ممبران کی تعداد ہے وہ میجورٹی قرارداد منظور کر سکتی ہے۔ جی، تو یہ جو جس قرارداد کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ماضی میں کوئی مثال، کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملتی ہے اس طرح سے؟ جی، اس طرح کی چیزیں اعتماد کا اظہار یا کسی پالیسی کے اعتماد کا اظہار، یا کہتے ہیں جب بجٹ پاس ہوتا ہے تو وہ بھی ایک اعتماد کا اظہار ہی ہوتا ہے حکومت کے اوپر،
تو اس سلسلے میں یہ ایک نارمل سی چیز ہے، قراردادیں جو ہیں اسمبلی میں ریگولر پیش ہوتی رہتی ہیں. اس دفعہ وہ قرارداد پیش کی جائے گی کہ یہ ایوان جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کرتا ہے، جو انہیں لیگل بیٹر میں جو بسر 21 قانون پاس کیے تھے 2 دن پہلے، اور آج اعتماد کے اظہار کے بعد اگر وہ اسپیکر رولنگ دے دیتے ہیں کہ 186 کی تعداد اسمبلی میں پوری تھی جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو صورت میں صبح لیگل جب جائیں گے عدالت میں تو حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ مختلف ہوگی. جو پی ایم ایل این اور فیڈرل گورنمنٹ کے وکلا ہیں ان کی پوزیشن اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں تھوڑی کمزور نظر آئے گی. ادروائز جو ہے وہ کل یا پرسوں دوبارہ اگر عدالت کہتی ہے کہ وزیر اعظم کا ووٹ لیں تو وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے. مگر اس ایکسرسائز کے بعد اگر 186 لوگ انہوں نے دکھا دیے، ابھی تک اسمبلی کے اجلاس کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. مسلم پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے 170 ایوان کے اندر اس وقت موجود ہے. گیلریز میں اگر کچھ بیٹھے ہوں یا اپنے کمروں میں جو ایم پی ایس کا جو ان کا ہے حکومتی ان کا علیحدہ سے ایک سٹنگ ایریا ہے وہاں بیٹھے ہوں تو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. ایوان کے اندر 167 سے 170 کی تعداد ہو گئی ہے پی ٹی آئی کاف لیگ ان کے اتحادیوں کی. جی ٹھیک ہے. اور حافظ عمار یاسر جو ہیں وہ بھی پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں، تو یہ بھی ایک سرپرائز ہے. حافظ عمار یاسر مسلم کاف سے شاید ان کا تعلق ہے اور وہ چوہدری پرویز الہی کے ساتھ ہی تھے اور ان کے بہت زیادہ ان کے قریبی تعلقات ہیں. جو کلیم کیا گیا تھا صبح مسلم نون کی طرف سے، غالباً کچھ ایم پی ایس جو تھے وہ موسم کی خرابی یا کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے. تو جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے، ابھی تک میں نے کنفرمیشن نہیں کی کیونکہ میں اسمبلی میں پھنسا ہوا تھا، کہ چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹر اور پہ کچھ ایم پی ایس کو ان کے علاقوں سے لاہور لایا گیا ہے تاکہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں اسی وجہ سے رات اتنی دیر ہو گئی ابھی تک. تاہم 12 بجے کا والا جو ابھی تک جسے کہتے ہیں نا کویسچن مارکس موجود ہے کہ 12 بجے کے بعد پچھلے دن کے اجلاس کو اسپیکر کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ یا انہیں نیا اجلاس طلب کرنا پڑ سکتا ہے. اگر وہ اجلاس طلب کرتے ہیں 12:10 پہ اس کا ایجنڈا جاری کرتے ہیں اور اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے اعتماد کا ووٹ آج لیں گے اس ایجنڈے کے مطابق، تو قانونی طور پہ وہ اعتماد کا ووٹ تصور کیا جائے گا. کیوں کہ یہ اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ کسی ٹائم پہ بھی اجلاس کو بلا سکتے ہیں، کہ وہ قدغن نہیں ہے کہ وہ رات 12:10 پہ نیا اجلاس طلب نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہے. اب ان ساتھ رہیے. سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بھٹی صاحب، ایوان میں جو ہے وہ اس وقت گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ دیکھیں، اپوزیشن کے لیے شہزاد بٹ صاحب نے خطرے کی گھنٹی آج شام جی این این پہ بجا دی تھی. میری اب سے چند لمحے پہلے فواد چوہدری صاحب سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 186 سے نمبر کراس کر چکے ہیں اور 15 منٹ میں ہم اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں، اور ہم نے تمام آئینی ماہرین کے بعد اس بات کو خفیہ رکھا تھا کہ کہیں ہمارے بندوں کو دائیں بائیں نہ کیا جائے. اور اس کے لیے اطلاع ہے کہ عمران خان نے چند لوگوں کو خود فون کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آخری رکن جو عمار یاسر ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے. اس سے کبھی خیال ہے کہ ان کا نمبر 186 کراس کر سکتا ہے. اسی لیے جب نون لیگ کو ان کی مختلف اداروں نے رپورٹ دی کہ 186 سے نمبر زیادہ ہو گیا تو وہ فوری طور پر اسمبلی سے نکل گئے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان ایسی چال چلے گا کہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے 13 جماعتیں ایک ہی انسوئنگ میں ناک آؤٹ ہو جائیں گی. بادی النظر میں لگ رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہو چکا ہے.